بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے۔ میرے سر میں درد تھا، میں اس سے کراہ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، تم نہیں بلکہ تمہاری بجائے میں کہتا ہوں کہ میرا سر پٹا جا رہا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا اگر تم مجھ سے پہلے مر گئی تو میں تمہارے کفن دفن کا انتظام کروں گا، تمہاری نماز جنازہ پڑھوں گا اور پھر تم کو دفن کر دوں گا۔ میں نے کہا، میں خوب جانتی ہوں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دفن کر کے میرے گھر آئیں گے تو اپنی کسی بیوی کے ساتھ وہی شب باشی اختیار کریں گے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، مگر آپ کی تکلیف بڑھتی گئی اور اسی حالت میں آپ اپنی بیویوں کے پاس گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں تھے کہ آپ صاحب فراش ہو گئے۔ آپ نے اپنی سب بیویوں کو بلایا اور ان سے اجازت لے لی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیمارداری میرے گھر ہوگی۔ انہوں نے اس کی اجازت دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اپنے خاندان کے 2 شخصوں کے سہارے، جن میں فضل بن عباس اور دوسرے ایک اور شخص تھے، اس طرح آئے کہ صرف آپ کا قدم زمین پر پڑتا تھا اور سر پر پٹی بندی تھی۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں آ گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے کہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی طاری ہو گئی اور آپ کے مرض نے اور شدت اختیار کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مختلف کنووں سے پانی بھر کر 7 مشکیں میرے سر پر ڈالی جائے تاکہ میں باہر آ کر مسلمانوں سے کچھ کہوں۔ فضل بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں گھر سے نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ میں نے دیکھا کہ آپ کے سر میں سخت درد ہے اور اس کی وجہ سے آپ نے سر پر پٹی باندھ رکھی تھی۔ مجھ سے کہا کہ فضل، میرا ہاتھ تھامو۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور آپ کو سہارا دیتا ہوا چلا۔ آپ ممبر پر آ کر بیٹھے، پھر مجھ سے کہا کہ سب کو بلا لو۔ چنانچہ سب جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، میں تمہارے سامنے اس اللہ کی جس کے سوا کوئی اور معبود نہیں، اس کی تعریف کرتا ہوں۔ تم لوگوں کے میرے ذمے بہت سے حقوق ہے، لہذا جس کی پیٹھ پر میں نے کوڑے مارے ہوں اس کے لیے میری پیٹھ حاضر ہے، وہ اپنا بدلہ لے لے، اور جس کو میں نے برا کہا ہو میں موجود ہوں، وہ مجھے برا کہہ لے۔ کینہ پروری نہ میری سرشت ہے اور نہ میری عادت میں۔ تم میں اس شخص کو سب سے زیادہ پسند کروں گا جو اپنا حق مجھ سے اب لے لے یا معاف کر دے، تاکہ میں اپنے رب سے بالکل پاک نفس ہو کر ملوں۔ اگرچہ میں اس بات کو جانتا ہوں کہ میرے اس کہنے کا جب تک میں متعدد مرتبہ تم سے نہ کہوں کوئی اثر تم پر نہ ہوگا۔ اتنا کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے اترے، نماز ظہر پڑھی اور پھر منبر پر جا کر بیٹھے اور تقریر کے سلسلے کو جاری کرتے ہوئے دشمنی اور کینہ پروری کے متعلق کلام کو جاری رکھا۔ اس پر ایک شخص نے کھڑے ہو کر فرمایا، یا رسول اللہ، آپ پر میرے 3 درہم قرض ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ فضل، یہ ان کو دے دو۔ میں نے اس کی ادائیگی کے لیے کہہ دیا اور وہ شخص اپنی جگہ بیٹھ گیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ سنایا تو فرمایا کہ اللہ پاک نے ایک بندے کو اختیار دیا، چاہے دنیا میں رہے چاہے جو اللہ کے پاس ہے اس کو اختیار کرے، تو اس بندے نے وہ پسند کیا جو اللہ کے پاس ہے۔ یہ سن کر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ رو دیے۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ یہ بوڑھا کیوں روتا ہے، اس کو کیا غرض کہ اللہ نے اپنے ایک بندے کو دنیا یا آخرت دونوں میں سے جس کو وہ چاہے اختیار دیا، اس نے اس کو اختیار کیا۔ بعد میں مجھ کو معلوم ہوا کہ بندے سے مراد خود ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور ابوبکر صدیق ہم سب لوگوں میں زیادہ علم رکھتے تھے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابوبکر، رو نہیں، سب لوگوں میں کسی کے مال اور صحبت کا احسان مجھ پر اتنا نہیں جتنا ابوبکر کا ہے۔
اور اگر میں اپنی امت کے لوگوں میں کسی کو جانی دوست بناتا تو ابوبکر صدیق کو جانی دوست بناتا۔ البتہ اسلام کی برادری اور دوستی ہے۔ دیکھو مسجد میں کس دروازہ کھلا نہ رہے گا، سب بند کر دیے جائیں گے، مگر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دروازہ کھولا جائے گا۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں جب تک طاقت رہی اس وقت تک آپ برابر مسجد میں تشریف لاتے رہے اور نماز پڑھاتے رہے۔ سب سے آخری نماز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی وہ پنجشنبہ یعنی جمعرات کی مغرب کی نماز تھی، جس کے 4 روز بعد یعنی بروز پیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ صحیح بخاری میں ام فضل رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو مغرب کی نماز پڑھائی، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کوئی نماز نہیں پڑھائی یہاں تک کہ آپ کی وفات ہو گئی۔ جب عشاء کا وقت آیا تو دریافت فرمایا کہ کیا لوگ نماز پڑھ چکے ہیں؟ عرض کیا گیا یا رسول اللہ لوگ آپ کے منتظر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار اٹھنے کا قصد فرمایا مگر شدت مرض کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتے تھے۔ آخر میں فرمایا کہ ابوبکر صدیق کو میری طرف سے حکم دو کہ وہ نماز پڑھائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ میں نے کہا کہ وہ بہت کمزور دل والے ہیں، جب آپ کی جگہ امامت کے لیے کھڑے ہوں گے تو ان سے کھڑا نہ ہوا جائے گا، مگر دوبارہ آپ نے فرمایا کہ ابوبکر سے کہو کہ نماز پڑھائے۔ میں نے پھر ان کے متعلق یہی کہا، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم برہم ہو گئے اور فرمایا تم تو یوسف والیہ ہو، اور پھر یہی حکم دیا کہ ابوبکر صدیق نماز پڑھائے۔ امام واقدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے ابن ابی سہرہ سے پوچھا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کتنی نمازوں کی امامت کروائی؟ انہوں نے ایک صحابی کے حوالے سے بیان کیا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 17 نمازیں پڑھائی تھی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ دوشنبہ کے دن جس روز رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، آپ صبح کے وقت مسجد میں تشریف لائے، لوگ نماز پڑھ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے پردہ ہٹایا، دروازہ کھولا اور عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر کے دروازے کے باہر آ کر کھڑے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح چاقو چوبند حالت میں باہر آنے سے مسلمانوں کا خوشی کی وجہ سے یہ حال ہوا کہ قریب تھا کہ وہ نماز چھوڑ دے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے حکم دیا کہ اپنی اپنی جگہ کھڑے رہے، اور مسلمانوں کو نماز میں اس قدر منہمک اور متوجہ دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرحت سے مسکرانے لگے۔ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت سے زیادہ حسین کبھی نہیں دیکھا تھا، مگر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر چلے گئے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پردہ اٹھا کر نمازیوں کی طرف دیکھنا یہ چہرے انور کی آخری جلوہ افروزی تھی، اور صحابہ کرام کے لیے جمال نبوت کی آخری زیارت کا آخری موقع تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق جب صبح کی نماز سے فارغ ہوئے تو سیدھے حجر مبارکہ میں آ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر عائشہ صدیقہ سے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اب سکون ہے، جو کرب اور بے چینی پہلی تھی وہ اب جاتی رہی۔ اور چونکہ یہ دن حضرت صدیق اکبر کی 2 بیویوں میں اس بیوی کی نوبت کا دن تھا جو مدینہ سے 1 کوس کے فاصلے پر رہتی تھی۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر حضرت ابوبکر صدیق وہاں چلے گئے، اور دوسرے لوگوں کو جب یہ معلوم ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون ہے تو وہ بھی اپنے گھروں کو واپس ہو گئے۔ لوگ تو یہ سمجھ کر کہ آپ کو افاقہ اور سکون ہے منتشر ہو گئے۔ کچھ دیر نہ گزری تھی کہ عالم نزغ شروع ہو گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ کے آغوش میں سر رکھ کر لیٹ گئے۔ اتنے میں حضرت عائشہ کے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر ہاتھ میں مسواک لیے آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف دیکھنے لگے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ کے لیے مسواک لے لوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں۔
میں نے کہا کہ کیا میں اس کو نرم کر دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ سے فرمایا کہ ہاں، میں نے چبا کر وہ مسواک آپ کو دے دی۔ اس وجہ سے حضرت عائشہ صدیقہ بطور فخر اور بطور تحدیث بن نعمہ یہ کہا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آخر وقت میں میرا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دہن ساتھ ملا دیا، اور آپ کی وفات میرے حجرے میں اور میری نوبت کے دن میں اور میرے سینہ اور ہنسلی کے درمیان ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پانی کا ایک پیالہ رکھا ہوا تھا۔ درد سے بےتاب ہو کر بار بار ہاتھ اس پیالہ میں ڈالتے اور منہ پر پیر لیتے تھے اور یہ کہتے جاتے تھے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک موت کی بڑی سختیاں ہے۔ پھر چھت کی طرف دیکھا اور ہاتھ اٹھا کر یہ فرمایا، اللہم فی الرفیق الاعلیٰ، اے اللہ میں رفیق اعلیٰ میں جانا چاہتا ہوں، یعنی جو انبیاء اور مرسلین کا مسکن ہے وہاں جانا چاہتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ میں بار بار آپ سے سن چکی تھی کہ کسی پیغمبر کی روح اس وقت تک قبض نہیں کی جاتی کہ جب تک اس کا مقام جنت میں اس کو دکھلا نہ دیا جائے اور اس کو اختیار نہ دیا جائے کہ دنیا اور آخرت میں سے جس کو چاہے اختیار کرے۔ جس وقت آپ کی زبان سے یہ کلمات نکلے میں اسی وقت سمجھ گئی کہ اب آپ ہم میں نہ رہیں گے۔ آپ نے ملائے اعلیٰ اور قرب خداوندی کو اختیار کر لیا ہے۔ الغرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ کلمات نکلے، اللہم فی الرفیق الاعلیٰ، اور روح مبارک عالم بالا کو پرواز کر گئی اور دست مبارک نیچے گر گیا۔ یہ روح فرسا واقعہ جس نے دنیا کو نبوت و رسالت کے فیوز و برکات اور وحی ربانی کے انوار و تجلیات سے محروم کر دیا، بروز دوشنبہ دوپہر اور دوسرے روایت کے مطابق چاش کے وقت 12 ربیع الاول کو پیش آیا تھا۔